سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ آج یہ بڑا اہم پروگرام ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں لوٹ مار کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہے جس کے قابو کی آ جاتا ہے وہ چھوڑتا نہیں۔ ایسے حالات ہیں اور گورنمنٹ جو وہاں پہ نقشہ پیش کرتی وہ تو یورپ سے زیادہ ترقی، یورپ سے زیادہ سسٹم، اور آپ سوچ نہیں سکتے اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ مجھے نظر آیا کہ کچھ لوگ، کیا بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑک پہ کھڑے تھے۔ یہ چنیوٹ کا واقعہ ہے اور چنیوٹ میں ہوا یہ کہ جو پٹواری ہے وہاں کا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وجاہت کے کیا نام ہے، اس نے جناب زمین کا ایسا قبضہ کیا لوگوں سے پیسے لے کے، اور وہاں پہ جو لوگوں کی زمین تھی وہ فرض کریں کوئی زمین چنیوٹ کے علاقے میں تھی، وہ کہیں پنڈی بٹھیاں نکل آئی، کسی کی کہیں نکل آئی، میں مثال دے رہا ہوں، اور لوگ وہاں پہ بڑی تکلیف میں مبتلا تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کی جائیداد تھی، اور یہ پٹواری جو ہے، جو چنیوٹ کا پٹواری، ویسے تو سارے ہی وہاں پہ ایک سے ایک بڑا حرام خور ہے۔ چنیوٹ سے اگر آپ پل کراس کریں تو وہاں بھی ایک پٹواری بیٹھا ہوا ہے، وہاں بھی وہ بھی اس کی بھی رپورٹیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، وہ بھی کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، رشوت لے کے ادھر کا کام ادھر، ادھر کا ادھر۔ اور مریم جو ہے وہ دعوے کرتی ہے کہ جی یہاں پہ سب اچھا چل رہا ہے۔ اب اس پٹواری کے اگر تو ہاتھ اوپر پڑتے ہوئے لمبے ہاتھ، تو پھر تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ نے یہ کارروائی کیوں ڈالی ہے، اور پھر اس کا تبادلہ کر دیا جائے گا، اور جو نیا پٹواری آئے گا وہ پیسے لے گا اور پھر ان کو کہے گا اچھا میں آپ تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں، اور اس چکر میں کسی اور کا پھر بیڑا گرک ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ چوروں کا ملک، ڈکیت۔ ہمارا خود وہاں پہ پاکستان میں ایک پلاٹ ہے، وہ سڑک کہتا میری ہے، ہماری رجسٹری میں لکھی ہوئی ہے وہ سڑک، کہ وہ ہم نے جب رجسٹری کرائی اس پہ لکھی ہوئی ہے، مگر ایک سے ایک حرام خور وہاں پہ موجود ہے، اور ادارے ہیں، جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں وہ بالکل بیکار۔ معاشرے کا بڑا اثر ہوتا ہے، اب کتنے بھی مخلص مسلمان ہوں، کتنے بھی اچھے لوگ ہوں، مگر جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی برائی بڑی جلدی انسان پک کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مساجد کی طرف لوگ کم جاتے ہیں لیکن برائی کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان وہاں پہ، اچھا دوسرا سن لے، وہ ایک پیرا فورس پتہ نہیں بنائی ہوئی ہے، وہ روزانہ آ کے لوگوں کی چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہے، لوگوں کو مارتی پیٹتی۔ اور یہ بھی کل چنیوٹ میں جلوس نکل رہا تھا، وہ تاجروں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے، اور تاجروں نے کئی دفعہ مریم کو بتایا، لیکن مریم نے یہ خود گلو باٹ پالے ہوئے، خود اس کے اپنے یہ گلو باٹ ہیں، اور یہ خود ہی سب کچھ کرواتے ہیں۔ یہ مریم کو کیونکہ اس میں ظاہر ہے حصہ جاتا ہے اور اس کو بھی پیسہ چاہیے، اور اسی وجہ سے کافی دیر سے ہم یہ شور ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کے کئی علاقے ہیں، چنیوٹ، جنگ، پتہ نہیں کہاں کہاں، یہ پیرا فورس نے وہاں پہ عذاب بنائی ہوئی زندگی، بہت تکلیف دہ وہاں پہ حالات ہیں، اور جب جھگڑا کرتے ہیں پھر ان کے اوپر کیس بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ تو یہ جو پاکستان ہے یہ میں بتا دوں آپ کو چلنے والا نہیں، آپ جو مرضی کر لے، جس طرح مرضی بھاگ دوڑ کر لے، جتنے مرضی کلمے پڑھ لیں، جتنے مرضی کلمے مٹا دے، آپ جو دل کرتا وہ کریں، مگر اس ملک کی حالت بدل نہیں سکتے، چاہے وہ پٹواری ہے، چاہے وہ پولیس والا ہے، چاہے وہ کوئی دوسرا ہے، تیسرا ہے، کسی کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایسے افسوسناک واقعات وہاں سے ہمیں ملتے ہیں کہ کئی دفعہ تو شرمندگی ہوتی ہے۔ ابھی الیکشن ہوا، وہاں پہ پتہ چلا کہ جو الیکشن ہے وہ بھی اچھی طرح چوری کیا گیا، اور ہماری فوج نے بھی ایسی گیم ڈالی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ساری سیٹیں نون لیگ کو جتا دی، کیونکہ سب لوگ وہی ہے، بے ایمانوں کا ٹولہ ہے، اور کہیں گے اللہ کے فضل سے، نام اللہ کا لیں گے، کام شیطان والے ہو رہے۔ تو نہ تو ان پٹواریوں کو آپ نتھ ڈال سکتے ہیں، ایک سے ایک حرام خور ہے وہاں پہ پٹواری، کیونکہ میرا تو واسطہ پڑا ہوا ان کے ساتھ، اور وہ جو بھی ان کو ہڈی ڈالتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور نہ یہ پیرا فورس ہے۔
عام بندہ جو ہے کس تکلیف سے وہاں پہ گزر رہا ہے آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں ذلت، آپ بازار میں چلے جائیں ذلت، آپ کسی ادارے میں چلے جائیں ذلت، آپ کے پاس کوئی ادارہ آ جائے ذلت، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ سڑکوں کا جال بچھا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، 53 ارب کا ٹیکہ لگ گیا، کسی کو پرواہ نہیں۔ اتنی بے شرم قوم آپ نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی، نہ سیاستدان، نہ عوام، نہ وہ جن کے پاس طاقت۔ تمام لوگ جو ہے ان کی حالت یہ ہو چکی ہے، اور کئی دفعہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ، یہ دیکھیں یہاں پہ ٹریول کرتے ہیں، کہیں جاتے آتے، ایئرپورٹ کوئی پوچھنے والا نہیں، دندناتے پھرتے، کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ پوچھے۔ جو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ملک پاکستان ہے وہ ایک جہنم بنا دیا گیا، صرف ان لوگوں کے لیے جنت ہے جو کرمنل ہیں، شریف آدمی کے لیے وہ جہنم بن چکا، اس سے زیادہ وہاں کوئی حالات۔ یہ جو کئی غریب تھے وہ بیچارے بین ڈال رہے تھے، بندے بین ڈال رہے تھے، رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، اس پٹواری نے ہمیں کسی جگہ کا نہیں چھوڑا، ہم کسی کام کے نہیں رہے، ہماری جائیداد خراب کر دی، ہماری پراپرٹی خراب کی، جو بھی تھا۔ تو یہ جناب آپ کو چاہے وہ مریم، کیونکہ پہلے تو دیکھو جو لوگ آپ کے اوپر آئے ہوئے ہیں وہ کس حساب سے آئے، وہی بے ایمانوں کا ٹولہ ہے۔ مریم کیسے وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی، اس کو نظر نہیں آ رہی یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ اتنی چل رہی، کھلبلی میں چاہیے۔ تو یہ سب چوروں کا یہ ٹولہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے کسی صورت میں۔ تو جناب میں اصل میں ابھی کہیں سفر میں جانا تھا، وہ اسٹوڈیو سے باہر تھا، میں نے پتہ ہی ہماری تو سروس جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہوں، پلین میں بھی ہوں، پلین سے باہر ہوں، شپ میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، تو پروگرام تو ہمارے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ پروگرام تو ہم روکتے نہیں ہیں۔ تو یہ مختصر سی آپ کو میں نے بتائی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔